اس وقت پھر جب اللہ یہ کہے کہ ہاں گوہر شاہی نے کچے گھڑے نہیں بنائے، اس وقت پھر جو سرکار کے جذبات تیرے لیے ہوں گے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جب اللہ آزما چکے سرکار کے بندے کو اور اللہ یہ کہے کہ ہاں واقعی گوہر شاہی نے کچے گھڑے نہیں بنائے، تو یہ سننے کے بعد کہ اللہ نے آزما کے یہ کہا ہے، میں وہ منزل بنانا چاہتا ہوں سرکار کو جو ہے فخر ہو، ہاں یہ میرا بندہ ہے۔ جتنا دکھ، جتنا تکلیف، جتنا پریشانی تجھے ملتا ہے خاموشی سے چپ کر کے سہ لے، ظرف بڑھے گا۔ اور چوں چرا جو مصیبت آ گئی جھیلنا تو ہے، منہ سے ایک لفظ بول کے اس پہ پانی کیوں پھیر رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ جو مصیبت آ گئی وہ جھیلنی تو پڑے گی، مجبوراً یا مسروراً۔ جو اس نے آپ کے اوپر مصیبت ڈالی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، ما اصاب الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ تو اب اس نے اگر مصیبت ڈال لی ہے جھیلنی تو پڑے گی۔ اب بے وقوفی یہ ہے کہ تو جھیلنا تو تجھے ہے، لیکن تو چوں چرا کر لے یار یہ ہو گیا وہ، خاموش رہے تاکہ اس کا فائدہ ہو تجھے، ظرف بڑھے۔ اسی لیے علامہ صاحب نے کہا کہ زخم کھا کے آہ بھرنا نہیں ہے شان درویشی، صبر اور شکر سے کام لینا ہے۔ اگر وہ پھر زبان سے نکل گیا، پھوٹ دیا تو نے، بک بک کی، تو پھر ختم ہو گیا، مجھے مصیبت بھی جھیلنی پڑی پھوکٹ میں، کیا فائدہ ہوا؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اور اس کے بعد کہا ہے، پہلے مصیبت کا کہا، اس کے بعد کہا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ بھائی ایمان کی بات اگر کر رہے ہو تو اللہ جس کو ایمان دے گا اس کے قلب کو ہدایت کرے گا، اور پھر مصیبت بھی اس کے اوپر اللہ کے اذن سے ہی آئے گی۔ تو اب اگر اللہ کے اذن سے مصیبت آ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ نے چوں چرا نہیں کرنا ہے، چوں چرا نہیں کرنا ہے۔ ایک بات جو ہے نا وہ بڑی عجیب ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے سرکار کو کہتا ہے کہ آپ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اپنے چاہنے والوں سے بڑا پیار ہے، ہاں بڑا پیار۔ تو سرکار نے مجھے بتایا کہ وہ ہم کو یہ کہتا ہے کہ ہم کو آزمانے دو۔ پہلے وہ پوچھتا ہے کہ سرکار آپ کے پسندیدہ لوگ آپ کے حلقے میں کون سے ہیں؟ پوچھنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ اتنے زیادہ پکے ہیں اس راستے میں، تو میں آزماتا ہوں۔ اب جب وہ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود آزماتا ہے، تو وہ گھڑی ہے جہاں پر ہم نے جو سرکار نے ہم سے توقع کی ہے اس پہ پورا اتریں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں بہت سے لفظ بول نہیں سکتا۔ سرکار کبھی نہیں آزمائیں گے، لیکن اللہ آ کے کہے گا کہ یہ خاص بندے ہیں آپ کے، ہاں جی خاص ہیں یہ۔ سب کو شوق ہے نا خاص بننے کا، ہے کوئی جس کو کہے مجھے شوق نہیں ہے خاص بننے کا؟ سب کو ہی شوق ہے خاص بننے کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو آزمائے گا، دیکھو اسکول میں جو پرائمری اسکول تھا، جب ایگزام ہوتے تھے تو اپنے ہی ٹیچر لیتے تھے۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے ہائی اسکول میں جانے کے بعد کہ پھر وہ ایگزام باہر کسی اور سینٹر پہ پڑھتے ہیں، اور وہ جو ایگزامنر ہوتے ہیں وہ بھی جو بورڈ نے منتخب کیے ہوتے ہیں وہ ہیں۔ مرشد آزمائش کرتا ہے تو مریدوں کو خیال کرتا ہے،
خضر علیہ السلام جب آزمائش کرتے ہیں تو پھر وہ نہیں سوچتے کہ یہ کون ہے، وہ تو پورا جو ہے نا بڑی بے دردی سے امتحان کرتے ہیں وہ خضر علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کی آزمائش براہ راست نہیں کی سوائے امام مہدی کے پیروکاروں کی۔ اللہ تعالیٰ اگر آزمائش لیتا ہے تو اس کی آزمائش ایسے ویسے نہیں ہوتی، لیکن وہ لے گا۔ اگر تم سرکار گوہر شاہی کے عشق اور محبت میں ہو، ذاتی تعلق میں ہو، تو پھر وہ آزمائے گا، ایسی جگہ سے آزمائے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بچنے وغیرہ کی، محفوظ رہنے کی اس میں کوئی ٹپ نہیں ہے، صرف وہ بچے گا جس کا گوہر پر ایمان کامل ہوگا، جس کا جینا مرنا گوہر کے لیے ہوگا، جس کی زندگی کا مقصد گوہر ہو، جو گوہر کے علاوہ نہ کہیں جھکتا ہے، جو گوہر کے علاوہ نہ کہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کا ٹوٹنا صرف یہی ہے کہ گوہر سے جدا ہو جائے۔ اگر وہ گوہر سے جڑا ہوا ہے تو جو مرضی آئے اس کا کر لو، وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ گوہر سے تعلق اس کا قائم ہے، وہ جڑا ہوا ہے، اس سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے گوہر سے جڑا۔ اور یہی ایک چیز ہے جو ہماری منزل ہے۔ یہ عشق وشق مشق یہ اپنی سمجھ میں، پریکٹیکلی اپنی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، جو میرا نظریہ ہے، میرے نظریے میں یہ عشق محبت یہ سب کچھ جو ہے نا اپنی سمجھ میں نہیں آتا۔ یار یہ کیا بکواس ہے۔ ہماری سمجھ میں تو ایک ہی چیز آتی ہے کہ سرکار کے تلووں سے چمٹے رہیں اور وہ چمٹائے رکھیں۔ ہم کو نہیں پتا عشق وشق کیا ہوتا ہے، ہم سرکار کے تلووں سے چمٹے رہیں بس دل اور روح سرکار کے تلووں میں، جیسے سرکار موزے پہنتے ہیں، ساکس، اس طرح تصور کرو کہ سرکار تمہارے دل اور روح کو اپنی ساکس بنا کے اپنے تلووں پہ چڑھا لیں۔ بس مجھے اس بات کی فکر ہے، اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ کس بات کی؟ سرکار کے نام پہ اللہ اگر کبھی سرکار کو کہے کہ آپ اس بندے کو بڑا پیار کرتے ہیں، لاؤ میں آزما کے تو دیکھوں، بس اس لمحے جب اللہ آزمائے نا، اللہ کسی اور چیز میں نہیں آزمائے گا۔ پتہ کس چیز میں آزمائے گا؟ وہ آپ کو سرکار کے نام پر اتنا آپ کو دکھ اور تکلیف دے گا تاکہ پتہ چلائے کہ سرکار کی خاطر یہ کتنا ذلیل رسوا ہو سکتا ہے۔ چاہے اس کی عزت میں خاک میں ملا دوں، اس کو مٹی میں ملا دوں میں، تب بھی اس کی زبان سے کیا گوہر گوہر ہی نکلے گا؟ اس پہ آزماتا ہے کہ اس کی چیخیں نکلوا دوں میں، کہیں آ کر کے یہ بول دے، بس اس کی دعا کرو، سرکار کرم فرمائیں، تن من دھن سب ملیا میٹ تو ہو جائے، یہ سینہ، یہ دل، یہ روح، رخ ان کا صرف آپ کی طرف ہو، اور کسی چیز کی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ عشق کی، نہ ایمان کی، نہ قرآن کی، نہ انسان کی، کسی کی ویلیو نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ جو مرضی آئے ہو جائے، مارنا ہے مار دو، مٹانا ہے مٹا دو۔ اس وقت پھر جب اللہ یہ کہے کہ ہاں گوہر شاہی نے کچے گھڑے نہیں بنائے، اس وقت پھر جو سرکار کے جذبات تیرے لیے ہوں گے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جب اللہ آزما چکے سرکار کے بندے کو اور اللہ یہ کہے کہ ہاں واقعی گوہر شاہی نے کچے گھڑے نہیں بنائے، تو یہ سننے کے بعد کہ اللہ نے آزما کے یہ کہا ہے، میں وہ منزل بنانا چاہتا ہوں کہ سرکار کو جو ہے فخر ہو، ہاں یہ میرا بندہ ہے، اس کی دعا کروں۔ یہ عشق وشق
عشق اتنا اگر خاص ہوتا تو اتنے عاشق کہاں سے آتے؟ ایسی کوئی چیز کرو جو کسی نے نہ کی ہو۔ عاشق تو کتنے گزرے ہیں، یہ عاشق، وہ عاشق، فلاں عاشق، شہید بھی کتنے گزر گئے ہیں، دیدار والے بھی کتنے گزر گئے ہیں۔ آپ نے بھی اگر دیدار کر لیا یا عشق کر لیا تو کیا اکھاڑ لیا؟ نوولٹی کہاں ہے؟ امام مہدی از آل اباؤٹ نوولٹی، نہیں بھائی جو کہا ہے نیاری تعلیم ہوگی تو نیاری، ہر چیز نیاری ہونی چاہیے نا، سرکار کے بندے کی ادا بھی نیاری ہو۔ ایوری تھنگ شوڈ ہیو اے ٹچ آف نوولٹی، یعنی سرکار جو ہے اس پر فخر کرے۔ یہ جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو کوئی مرتبہ، کوئی مقام ملنے سے پہلے ان کو پولیس رات سے گزارا جاتا ہے، یوم محشر کروایا جاتا ہے۔ جیسے آپ امریکہ جائیں تو کچھ ایئرپورٹس ایسے ہیں کہ وہ آپ کے اپنے ملک میں ہی یو ایس امیگریشن ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کینیڈا سے، ٹورانٹو سے جائیں نا امریکہ، تو یو ایس امیگریشن ٹورانٹو ایئرپورٹ پر ہی ہو جاتی ہے۔ یا آپ آئرلینڈ سے جائیں، ڈبلن سے، ڈبلن ایئرپورٹ پر ہی یو ایس امیگریشن ہو جاتی ہے کلیئر۔ تو پھر آپ وہاں جب اتریں گے تو لوکل فلائٹ کی طرح بیلٹ پہ گئے، سامان اٹھایا باہر۔ اسی طرح ابو دھابی میں بھی ہے، وہاں سے بھی جو یو ایس فلائٹ جاتی ہیں وہیں پر یو ایس امیگریشن وہیں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو یہ صوفی ہیں ان کا یوم محشر پہلے ہی ہو جاتا ہے، تو ہمارا بھی یوم محشر ہوا۔ اب ہم دیکھتے رہے، ہر نبی اپنے امتیوں کی شفاعت کر رہا ہے۔ جب کسی نبی کی ساری امت کی شفاعت ہو جاتی تو ملائکہ اس سے پوچھتے ہمارے طرف اشارہ کر کے کہ بھئی یہ تمہاری امت میں تو نہیں ہے؟ تو وہ کہتے نہیں، ہماری امت میں نہیں ہے۔ پھر دوسرے نبی کی امت آتی، ان کی شفاعت ہوتی، پھر ملائکہ پوچھتے ہیں یہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے آپ کی امت میں تو نہیں ہے؟ بولے نہیں۔ اس طرح سارے نبی اپنی امتوں کی شفاعت کرا کے چلے گئے۔ ہر ایک سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے آپ کی امت میں تو نہیں ہے؟ بولے نہیں۔ اس کی شفاعت کریں گے؟ بولے نہیں۔ اب جب سب نے انکار کر دیا کہ اس کی تو ہم میں سے کوئی شفاعت نہیں کرے گا، جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے اس کی کوئی شفاعت نہیں کر رہا۔ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہر امت کے اندر لوگ بڑے بڑے مقام پر پہنچے، اور آج یہ یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کی کوئی نبی شفاعت نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ کہتا ہے اس کو ہمارے پاس بھیج دو۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ہاں بھائی تم کون ہو؟ کہ جی میں سرکار گوھر شاہی کا غلام ہوں، وہی میرے لیے سب کچھ۔ اچھا تو سر کس کے آگے جھکاتا ہے؟ میں سرکار گوھر شاہی کے آگے جھکاتا ہے۔ اچھا کہ بھائی سرکار گوھر شاہی کو بلائیں۔ اب دیکھا سامنے جو ہے سرکار چلے آ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مجھے سجدہ کریں، تو سرکار گوھر شاہی اللہ کو سجدہ کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ پوچھتا ہے ہاں بھائی تو جن کے آگے ماتھا ٹیکتا تھا وہ تو میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اب تیرا کیا ہوگا؟ یہ وہ لمحہ تھا کہ جہاں پر مجھے سرکار کی کرم نوازی محسوس ہوئی۔ تو میں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو کسی کے آگے جھک جائے وہ گوھر شاہی نہیں ہے۔ جو کسی کے آگے جھک جائے وہ گوھر شاہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سرکار گوھر شاہی نہیں ہے؟ میں نے کہا جی میں نے یہی کہا ہے کہ جو کسی کے آگے جھک جائے
وہ گوھر شاہی نہیں۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، وہ سامنے سے دیکھا، وہ سرکار کھڑے ہوئے ہیں، سامنے سے دیکھا کہ سرکار آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ آزما لیا نا تم نے بہت، اب چھوڑو، آزما لیا نا، اس نے بتا دیا نا، اب کیوں لمبا کھینچ رہے اس کو، چلو بھائی، چلو بھائی۔ تو سرکار پھر ہاتھ پکڑ کے میرا یوم محشر سے لے جاتے۔ وہ لمحہ تھا، اور کیسی جگہ کا انتخاب کیا، یوم محشر۔